پارہ نمبر 21 کا تیسرا ربع سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 سے لے کر 34 تک ہے اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 27 تک ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں جاری ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر کہہ رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لیکن اگر وہ یعنی والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، یعنی شرک کرنے کا کہیں، کفر کی کوئی بات ماننے کو کہیں تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، یعنی جو واقعی شعوری ایمان لا چکا ہے، جسے دین کا علم ہے، پیروی اس کی کرنی ہے۔ اگر والدین کو دین کا علم نہیں ہے تو ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو دین کے خلاف ہوگی۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ یعنی اللہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی بات کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو انسان کے خیالات کو، نیتوں کو، ارادوں کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے برائی سے منع کرو اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھر کر بات نہ کرو، یعنی فخر و تکبر نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان ہمیشہ بہت ہی آہستہ بات کرے، کبھی زور سے بات ہی نہ کرے، موقع محل کے مطابق دیکھنا ہے۔ اگر قریب کوئی بیٹھا ہے تو آہستگی سے بات کر لی جائے، کم آدمی ہوں تو بھی زیادہ زور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بہت سارے لوگ ہوں یا دور ہوں تو پھر ان سے خطاب کرنے کے لیے زور سے بولنا ہی پڑتا ہے۔ بس لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، غصے والا نہیں ہونا چاہیے، مذمت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نرم ہونا چاہیے، خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بنائیں اور انسان کے لیے مسخر کر دیں، لیکن انسان ہے کہ شرک کرتا ہے، اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، تمہارے اختیار میں ہیں، تمہارے قابو میں ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، یعنی ہر ضرورت کا اللہ نے خیال رکھا ہے۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دیکھنے والی کتاب ہو، یعنی بغیر علم کے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو دین کا بالکل علم نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے عالموں سے وہ بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی ان کی اندھی تقلید کریں گے۔ ان کے خیال میں یہی ان سے محبت کا اظہار ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع
ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، یعنی سب سے مضبوط سہارا جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی قیامت کے دن بھی تو اللہ ہی نے سب کے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، کس نے کون سا عمل کس نیت سے کیا یا کس مجبوری کے تحت کیا، سب اللہ کو علم ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ یہاں پہ ہر داعی دین کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم دعوت دین دو، انہیں ہدایت کا پیغام دو اور وہ بار بار انکار کریں، بحث مباحثے کریں، جھگڑے کریں، ایمان نہ لائیں، تو پھر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب آپ غم نہ کریں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، انہیں پلٹ کر آنا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، یعنی دنیا میں بے شمار نعمتیں دی جا رہی ہیں، اس کا یہ مطلب تو بالکل نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جو تم نے عیش و عشرت کرنی ہے کر لو، کیونکہ آگے تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب ہی ہے۔ پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، اگر یہ حق کا انکار کر رہے ہیں تو یہ آپ کا نہیں میرا انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجبوراً ان کو یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ آسمان و زمین اللہ نے بنایا ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے معبودوں نے بنایا ہے؟ انہیں معلوم ہے معبود تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہیں، بنائے ہیں، اس سے پہلے بھی آسمان و زمین تو قائم تھے۔ اسی کا ذکر آ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، سارا شکر اللہ کا، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، یعنی جب آسمان و زمین اللہ کے ہیں تو ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ کیسے تمہارے معبودوں نے پیدا کر دیں، وہ بھی اللہ ہی کی ہیں۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور ان جیسے 7 مزید سمندر بھی روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں بنائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جو تعریفیں ہیں، ان سب کو اگر لکھنے بیٹھ جائیں تو یہ 7 سمندر اور اتنے اور بھی آ جائیں اور سب روشنائی یعنی سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت جو ہیں وہ ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور لکھ لکھ کے وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، یعنی دونوں دوسرے کے بعد آتے ہیں؟ کون کرتا ہے یہ؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سب اللہ جانتا ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اللہ ہی سچ ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں یعنی جنہیں معبود بنائے بیٹھے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب جھوٹ ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، وہی اعلیٰ اور بڑا ہے۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے، یعنی ہوائیں کون چلاتا ہے، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یعنی اتنے بھاری بھاری منو ٹنو وزنی بحری جہاز کیسے سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈوبتے بھی نہیں، کون اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک بوجھ سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، یعنی جب وہ ڈوبنے لگتے ہیں، کوئی بھنور آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، یعنی سب معبودوں کو چھوڑ کر، سب کو بھلا کر۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اللہ ان کی جان بچا لیتا ہے، کنارے لگا دیتا ہے، تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یہاں اقتصاد کے معنی ہے کہ ان میں سے کم ہی لوگ ایسے نکلتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد بھی اسی توحید پر ثابت قدم رہے، یعنی جو اقرار انہوں نے طوفان میں گھر کر کیا تھا اس پر وہ قائم نہیں رہتے، اور وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت جو طوفان کے وقت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی معبود اور نہ ہی کوئی رشتہ کام آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ لے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کو وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینا پائیں۔ مشرکین مکہ کا ایک سوال یہ بھی بار بار ہوا کرتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، لاؤ نا۔ اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ان اللہ علیم خبیر۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، یعنی کہاں دفن ہوگا۔ اللہ ہی سب کو جاننے والا ہے اور اللہ ہی باخبر ہے۔ اب ہم سورۃ السجدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ لقمان میں 3 قسم کے دلائل دے کر عقیدہ توحید ثابت کیا گیا تھا، حکمت کا ذکر تھا اور خوبصورت نصیحتیں تھیں اور قرآن کی طرف ترغیب دی گئی تھی، جبکہ سورۃ السجدہ میں شرک کی بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ شفاعت زبردستی نہیں ہوگی۔ اس صورت میں بھی قرآن کی طرف ترغیب ہے۔ اس صورت کا مرکزی عنوان ہے قرآن کریم کی دعوت اور مرکزی تصور ہے سننا، دیکھنا اور سمجھنا۔ پہلی 22 آیات پہ توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت یعنی سچائی اور عقیدہ آخرت کا ذکر ہے، جبکہ آیت نمبر 23 سے لے کر صورت کے آخر تک میں تذکیرات ثلاثہ کا ذکر ہے، یعنی تذکیر بالایام اللہ، تذکیر بالاعلیٰ اللہ اور تذکیر بالآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، یا پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری میں منافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔
الف لام میم۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کہا جا رہا ہے، پھر قیامت تک کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس درمیان میں اس نسل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا کہا جا رہا ہے یہ کتاب ایک مقصد کے ساتھ آئی ہے، عذاب سے خبردار کرنے آئی ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہو کہ جی ہمیں تو کوئی خبردار کرنے والا ہی نہیں ہمارے پاس آیا تھا، آتا تو ہم سب سے پہلے ایمان لے کر آتے۔ اب رب العالمین کا خوبصورت تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے یعنی ایمان نہیں لاؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے اور اس کی تدبیر بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور اس کی تدبیر کی رویداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے، یعنی سب کچھ اس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ کس طرح سے نظام چلایا جا رہا ہے۔ ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے 1000 سال میں سے اس 1 سال میں کیا ہونا ہے، اس کی پلاننگ اور سارے جو احکامات ہیں وہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے کر نیچے اترتے ہیں اور پھر جا کر دوبارہ بتاتے بھی ہیں۔ کہا جا رہا ہے ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست ہے اور رحیم ہے۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوبی بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہے وہ گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سس سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کو شکل و صورت اور اعضاء کے تناسب سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ 40 دن نطفے کی عمر ہے، پھر 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ، 120 دن بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ اس میں روح پھونک دو، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کم ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، یعنی مٹی میں جب ہم تحلیل ہو جائیں گے، ہم گم ہو جائیں گے، کھاد بن جائیں گے، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس دن کی کوئی تیاری تو کی نہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اب بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن ان مشرکین اور منکرین حق کی کیا حالت ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا، یعنی حقیقت ہمیں اب نظر آ گئی، اب ہم ایمان لاتے ہیں اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج یعنی دنیا میں تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے جو آپ ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی ہدایت تو
بن مانگے نہیں ملتی مگر میری وہ بات پوری ہو چکی جو میں نے کہی تھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ہم نے بھی اب تمہیں بھلا دیا ہے، ہم بھی فراموش کر چکے ہیں۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ نہیں ہوتی، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی نفس کو خبر نہیں ہے، یعنی جنت میں کیا کیا نعمتیں اللہ نے بنائیں۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اعمال بھی مختلف تھے، انجام بھی مختلف ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، اور ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق یعنی نافرمانی اختیار کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں بھی کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنائی جاتی تھی، نصیحت کی جاتی تھی، پھر وہ منہ پھیر لیتا تھا۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہماری حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے، اور کیا ان لوگوں کو ان واقعات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آئے چلتے پھرتے ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے خشک زمین کی طرف پانی بہا دیا یعنی برسا دیا، اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ افلا یبصرون، تو کیا انہیں کچھ سوچتا نہیں؟ پارہ نمبر 21 کا تیسرا ربع سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 سے 34 تک ہے، اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 27 تک ہے۔ آیت نمبر 15 سے 19 تک میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیتیں ہیں، جن سے ہم نے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ والدین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے بڑھ کر نہیں ہوتے، لہٰذا والدین کے کہنے پر شرک نہیں کیا جا سکتا، گناہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ کوئی چیز خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ لہٰذا ہم نے بھی عمل کے لیے یہ سیکھا کہ ہمارا عمل خواہ چھوٹا ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور تیسری نصیحت انہوں نے یہ کی تھی اپنے بیٹے کو کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، آزمائش آنے پر صبر کرو اور تکبر نہیں کرو، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلو، کیونکہ اللہ کو خود پسند اور فخر جتانے والے لوگ نہیں پسند، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 20 سے 34 ان آیات میں تذکیرات ثلاثہ ہے، یعنی نمبر 1 تذکیر بالاعلیٰ اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور اللہ کی معرفت کرائی جا رہی ہے۔ پھر تذکیر بالایام اللہ ہے، یعنی جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے، نافرمان قوموں پر، ان کا ذکر ہے۔
ان کے واقعات سے بھی ہم عبرت پکڑتے ہیں، اور پھر تذکیر بالآخرہ ہے، یعنی آخرت کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، دنیا میں کھو کر اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین عمل کی اور آخرت کی تیاری کی اور شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 2 اور 3، قرآن کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، شک نہیں کرنا، اسے یقین سے لینا ہے۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 11 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان آیات میں ذکر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، شعوری ایمان لا کر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تہجد، فرائض، نوافل کی ادائیگی کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر 30 ان آیات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، کہا جا رہا ہے کہ قرآن بھی بالکل اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، لہٰذا غیب پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ جنت صرف غیب پر ایمان لانے ہی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔